کچھ عرصہ سے شہروز نے یہ عادت بنا لی تھی کہ وہ آدھی رات سے پہلے گھر نہیں آتے تھے۔ میں پوچھتی کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں گھر آتے ہو؟ تمہارے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں، کہتے آفس میں بیٹھا تھا، کیس تیار کر رہا تھا۔ اگر کیس کی تیاری نہ کروں گا تو تم آرام دہ زندگی کیسے بسر کر سکو گی؟ سو جایا کرو، کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو؟ شہروز وکیل تھے۔ پہلے گھر پر ایک کمرے میں آفس بنایا ہوا تھا، لیکن جب وکالت چل نکلی تو عدالت سے کچھ فاصلے پر ایک اچھی سی عمارت میں آفس بنا لیا۔ وہاں موکلوں کو آنے میں آسانی ہوتی تھی، لیکن مجھے تکلیف رہنے لگی کہ گھر سے دیر تک دور رہنے کی وجہ سے وہ ہم کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ پہلے والا گھر پررونق علاقے میں تھا اور شہر میں ایسی جگہ تھا جہاں پڑوسی قریب تھے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ پہلے میری ساس حیات تھی، مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہوتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں سچ مچ اکیلے پن کا شکار ہو گئی۔ شہروز صبح تیار ہو کر 8 بجے گھر سے چلے جاتے، عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد آفس جاتے، کلائنٹ سے ان کے کیسوں کے بارے میں گفت و شنید جاری رہتی، نیا کیس تیار کرنا پڑ جاتا یا کسی مقدمے کی اگلے دن پیشی ہوتی تو تیاری کرنی پڑتی، تب وہ گھر نہ آتے۔ میں نے رات کے کھانے پر ان کا انتظار کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب 10 بج جاتے کھانا کھا لیتی۔ میرا 2 سال کا بیٹا بھی باپ کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ تاہم مجھے نیند نہ آتی، بڑی کوفت ہوتی، سارے دن کی تنہائی اس وقت جیسے مجھ پر حملہ کر دیتی۔ ڈر سا لگنے لگتا، وہ آتے تو لڑنے جھگڑنے لگتی، سمجھاتے کہ ایک اچھا وکیل ہونے کے ناطے محنت کرنی پڑتی ہے، صبح سے دوپہر تک عدالت میں تو شام کو دفتر میں موکلوں کے ساتھ سر کھپاتا ہوں، تب 4 پیسے ہاتھ آتے ہیں۔ تم میری محنت اور تھکن کا احساس نہیں کرتی اور جھگڑنے لگتی ہو۔ میں کیا کروں؟ میں بھی تو انسان ہوں، گھر سے کہیں جا نہیں سکتی۔ یہ بھی چھوڑیے، ہمارا گھر پررونق علاقے میں نہیں ہے، رات کو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسی وجہ سے جب تک آپ گھر نہیں آ جاتے نیند نہیں آتی۔ صبح آپ کی تیاری کے لیے سویرے اٹھنا پڑتا ہے۔ دن کو مٹھو سونے نہیں دیتا، سارا دن طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ تمہارے ڈرنے کا تو ایک حل ہے میرے پاس کہ جواد کے ذمہ لگا دوں کہ رات کو دکان بند کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے سیڑھیوں کو باہر سے تالا لگا دیا کرے۔ چابی اسے دے دوں گا، دوسری چابی میرے پاس ہے، جب آؤں گا خود بیرونی دروازے کا قفل کھول کر اوپر آ جاؤں گا۔ تمہاری نیند بھی خراب نہیں ہوگی، تم بے خوف ہو کر جلد سو بھی جاؤ گی۔ جیسی بھی حل کریں یہ مسئلہ، لیکن رات 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ رہا کریں۔ میرا بس ان سے یہی ایک مطالبہ تھا۔ وعدہ بھی کر لیتے تھے، لیکن ہفتے میں ایک آدھ بار ہی پابندی کر پاتے تھے۔ اس روز بھی وہ وعدہ کر کے گئے تھے لیکن پھر بھول گئے۔ رات کے 10 بج گئے اور وہ گھر نہ لوٹے تو میرا جی گھبرانے لگا۔ گھنٹے بھر سے بلکونی میں کھڑی ان کی راہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک پہلو میں شدید درد اٹھا اور میں جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ مٹھو بلکونی کے سامنے بچھی کاٹ پر سو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اف، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ منٹوں میں ہی اتنا شدید ہو گیا کہ اٹھ کر بیٹے کے پاس جانا چاہا تو نہیں جا سکی۔ پہلے ہم شہر کے بیچ رہتے تھے، گھر بلڈنگ میں تھا مگر فلیٹ تنگ تھے۔ شہروز نے یہ پلاٹ کچھ عرصہ قبل ایک کم آبادی والے علاقے میں خریدا تھا تاکہ اپنی مرضی کی عمارت بنوا سکیں۔ پلاٹ کمرشل ایریا میں تھا، لہٰذا انہوں نے نیچے 3 دکانیں بنوا دیں کہ کرایہ آتا رہے گا۔ پہلی منزل کے کرایہ دار چلے گئے، دوسری منزل پر ہماری رہائش تھی۔ 3 بیڈ روم کا گھر تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی تھی۔ پڑوس میں بھی کوئی نہ تھا کہ آواز دے کر بلا لیتی۔ یہاں دکانیں رات 8 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ ہماری ایک دکان شہروز نے کم کرائے پر اپنے کزن جواد کو دے رکھی تھی، جس کے پاس اب ہماری سیڑھی کے دروازے کی چابی تھی۔ وہ سیڑھی کا دروازہ 8 بجے گھر جانے سے قبل باہر سے مقفل کر جاتا تھا اور شہروز تالا کھول کر گھر آ جاتے تھے۔
اس طرح 8 بجے کے بعد جو 4-5 گھنٹے مجھے تنہا گزارنے پڑتے، اس میں مجھے تحفظ کا یہ احساس رہتا کہ زینے میں تالا ہے، کوئی شخص اوپر نہیں آ سکتا شہروز کے سوا۔ یہ انہوں نے بدوس کیا تھا کہ میں بے خوف ہو کر سو سکوں۔ ان دنوں سیل فون عام نہ تھے اور ہمارے گھر میں فون بھی نہیں لگا تھا کہ آفس میں شہروز کو فون کر سکتی۔ سیڑھیوں پر تالا تھا، مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہ سکتی تھی۔ درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، ذرا سی جسم کو حرارت دینے پر دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اس وقت تو یہ بھی علم نہ ہوا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں اٹھنے، حرکت کرنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، آواز نہ نکل رہی تھی اور نہ سانس لے سکتی تھی۔ اس وقت اگر مٹھو کی آنکھ کھل جاتی تو وہ رونے لگتا یا اٹھنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو پکڑ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھے لگا اگر اس وقت مجھے فوری طور پر طبی امداد نہ ملی تو میرا مر جانا یقینی ہے۔ آدھا گھنٹہ تقریباً اسی طرح گزر گیا، کبھی سر پٹکتی تھی، کبھی ہاتھ فرش پر مارتی تھی۔ میرے پاؤں کے پاس رسی بلکونی کی جالی سے بندھی تھی، ہاتھ اس سے جا لگا تو یاد آیا کہ ٹوکری بھی ادھر ہی پڑی ہے جس کو میں روز سبزی والے کی آواز سن کر لٹکا دیا کرتی تھی۔ سبزی جو لینی ہوتی وہ ایک پرچی پر لکھ کر اس میں ڈال دیتی اور رقم بھی۔ سبزی والا ٹوکری پکڑ کر پرچی دیکھتا، مطلوبہ سبزی تول کر ٹوکری میں ڈالتا اور رقم اٹھا لیتا تھا۔ میں ہی نہیں، ارد گرد کی عمارتوں میں رہائش پذیر دیگر خواتین بھی ایسا ہی کرتی تھیں۔ ان کو زینہ اترنا نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یوں بھی 1 منٹ میں مٹھو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی کہ وہ پاؤں پاؤں چلتا تھا۔ اس وقت نس نس سے جان نکل رہی تھی لیکن ذہن کام کر رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ٹوکری کو ہاتھ مارا تو اس کا کنارہ انگلیوں کی پکڑ میں آ گیا۔ ہمت کی اور اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ ٹٹولا تو اس میں بال پین اور پرچی پڑی تھی۔ تمام ہمت جمع کی اور پرچی نکال کر ایک ہاتھ پر پھیلا دی۔ دوسرے سے اتنا ہی لکھ پائی، میں سخت تکلیف میں ہوں، برائے مہربانی اوپر آ کر میری مدد کریں۔ پرچی کو ٹوکری میں ڈالا اور ٹوکری کو سلاخوں سے نیچے لٹکانے کو آہستہ آہستہ ہاتھ کی مدد سے اتار دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ میرے ہاتھ اور سن ہونے لگ گئے۔ کب بے ہوش ہوئی کچھ نہیں خبر۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ میں نے جانا کہ شاید میری روح کسی دوسری دنیا سے پھر اس دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اس احساس سے خوف زدہ ہو کر کہ شاید میں مر چکی ہوں۔ تبھی شہروز کی آواز کانوں میں آئی، کنول آنکھیں کھولو، کیا تم ٹھیک ہو؟ شور کی آواز سن کر آنکھیں کھولیں۔ ان کا چہرہ سامنے نظر آیا۔ پیٹ پر چبھن محسوس کی، جیسے کہ تار سے چبھ رہے ہوں۔ نحیف آواز میں پوچھا، شہروز میں کہاں ہوں؟ تم ہسپتال میں ہو۔ کب آئی تھی میں یہاں؟ 2 روز پہلے۔ کون لایا تھا مجھے یہاں؟ زیادہ باتیں نہ کرو، بتا دوں گا۔ مٹھو کا تو بتا دو، وہ خیریت سے ہے، اسے خالہ حمیدہ کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تم اس کی فکر نہ کرو، جواد کو فون کروں گا، وہ اسے لے آئے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ 15 دن بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ گھر آئی تب پتہ چلا کہ میں نے ٹوکری لٹکائی اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے اور ٹوکری سیدھی جا کر ایک شخص کے سر پر لگی تھی۔ یہ ایک پولیس مین تھا جو ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، پھر ٹوکری کو پکڑ لیا۔ اس کو اسٹریٹ لائٹ میں پرچی پڑی نظر آ گئی۔ اس نے اس کو نکال کر پڑھا۔ بال پین کی سیاہی سے ٹیڑھے میڑھے لفظوں میں ڈھیلے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ تحریر پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے سوچا کسی نے شرارت کی ہوگی، مگر پولیس والا تھا۔ اس سے خیال گزرا ممکن ہے اوپر کوئی اب سے بجا میں ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو۔ تبھی وہ زینے کی طرف گیا لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ اس نے اسی وقت قریبی تھانے فون کر دیا۔ فوراً پولیس موبائل آ گئی۔ انہوں نے تالا توڑا اور پستول تانے نپے تولے قدموں سے اندر آنے لگے تو سامنے بلکونی میں بے ہوش پڑی تھی اور میرا معصوم مٹھو کاٹ میں سو رہا تھا۔
ان لوگوں نے اپنے آفیسر کو فون کر دیا، کیونکہ وہ پولیس والا اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ اس نے قریبی ہسپتال سے رابطہ کر کے ایمبولینس منگوا لی اور کسی طور مجھ کو ہسپتال پہنچایا۔ میز پر شہروز کے کارڈ پڑے تھے۔ کارڈ پر ان کے دفتر کا پتہ اور فون نمبر درج تھا۔ ان کو فون کیا اور کہا کہ آپ ہسپتال پہنچ جائیے۔ وہ ہسپتال آ گئے۔ چند لمحے کی تاخیر سے میری زندگی جا سکتی تھی۔ ایمرجنسی میں ہی فوری طور پر میرے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سرجن نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ میری ایک ٹیوب پھٹ گئی ہے۔ جسم کا خون پیٹ میں بھر گیا تھا۔ چند منٹوں میں موت واقع ہو سکتی تھی۔ فوری طور پر بلڈ ٹیسٹ کے بعد مجھے خون لگا دیا گیا۔ آپریشن کے مکمل ہونے تک کئی بلڈ بیگ لگ چکے تھے۔ بے شک زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آفیسر اور ڈاکٹر دونوں ہی سمجھدار تھے۔ انہوں نے تاخیر کا رسک نہیں لیا اور نہ شہروز کا انتظار کیا، کیونکہ وہ شہر میں دوری پر تھے۔ ہسپتال نزدیک تھا جہاں مجھے لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے کسی قسم کی کارروائی میں بھی وقت ضائع نہ کیا، سوائے اس کے کہ ہمارے سامنے والے گھر سے 2 پڑوسی بلا لیے۔ ایک 70 سالہ بزرگ تھے اور ان کے ایک بیٹے کو ہمراہ لیا، تاکہ شہروز کے بروقت نہ پہنچ سکنے کی صورت میں یہ لوگ قانونی تقاضوں کو نبھا سکیں اور گواہ رہیں۔ تالا بھی ان کے اصرار پر توڑا گیا۔ زندگی باقی تھی کہ بروقت مدد مل گئی اور میں ہسپتال پہنچ گئی۔ سرجن بھی قابل اور تجربہ کار تھے، جنہوں نے میرے پیٹ کو ہاتھ لگاتے ہی جان لیا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ میرے کیس کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے تو بھی تاخیر کے باعث میری جان جا سکتی تھی۔ شہروز نے اس دن کے بعد سے عہد کر لیا کہ وہ اب کبھی مجھ کو یوں اکیلا نہ چھوڑیں گے اور رات کو وقت پر گھر آ جایا کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نئے گھر میں فون بھی لگ گیا اور ایک بزرگ خاتون بھی ایسی مل گئیں کہ جنہیں رہائش درکار تھی۔ ان کو اپنے گھر میں رہائش دے دی اور ایک کمرہ ان کے حوالے کر دیا۔ دفتر کا کام وہ گھر لے آتے اور رات 10 بجے کے بعد گھر پر ہی مقدمات کی تیاری کرتے۔ اس واقعہ کو 25 سال بیت چکے ہیں اور اب میں 3 بچوں کی ماں ہوں جو بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود شہروز نے اپنا عہد نہیں توڑا۔ وہ رات 10 بجے کے بعد گھر پر ہوتے ہیں۔ ان کو اس رات ایسا سبق ملا کہ سمجھ لیا بیوی کو کبھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر بھی جو الگ تھلگ جگہ پر بنا ہوا ہو اور جہاں کوئی اس کی مدد کو بھی نہ پہنچ سکتا ہو۔ پہلے وہ ایک لاپرواہ شوہر تھے، مگر اب بے حد پرواہ کرنے والے جیون ساتھی ہیں۔